اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Umair Ahmed Khan, your English language instructor, and today I have brought a very interesting topic for you, and that is how to make person feel important. کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کس طریقے سے کسی انسان کو یہ یقین دلاتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس لیکچر میں ہم اور کون سے پوائنٹس ڈسکس کریں گے. اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن نیچر کیا ہوتی ہے، انسان کی نیچر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور کور کریکٹرسٹکس کون سے ہوتے ہیں ہیومن نیچر کے، اسکل کیا ہوتی ہے، فیلنگس کیا ہوتی ہیں، بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی کیا ہوتا ہے. یہ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جی، ہاؤ ٹو میک پرسن فیل امپورٹنٹ. تو اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اسکل کیا ہوتا ہے. what is skill by the way? Okay, let me tell you that skill, the ability to do something is called skill. اسکل ہوتا کیا ہے؟ اسکل کسی بھی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکل. the ability to do something is called skill. اس کے بعد ہے جی ہیومن نیچر. ہیومن نیچر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیچر کیا ہوتی ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان ڈیٹیل. ہیومن نیچر کیا ہوتا ہے؟ Human nature, it includes the core characteristics of feelings, psychology, behaviors shared by all the people. اب ہیومن نیچر میں کتنی باتیں شامل ہیں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہیومن نیچر میں، انسان کی نیچر میں تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس یا تین کور یا تین فنڈامنٹل یا سینٹرل یا مین کریکٹرسٹکس ہیں. کیا؟ سب سے پہلے فیلنگس. فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ فیلنگز ہوتی ہیں جی آپ کے ایموشنس. فیلنگز آر ریلیٹڈ ٹو یور ایموشنس. what are your emotions? It could be love, it could be hate, it could be anger, it could be affection, it could be care, it could be cure. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ورڈز میں نے بولے، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ آپ کی فیلنگز ہیں. لو، ہیٹ، اینگر، ڈسپائز، اس کے علاوہ افیکشن، کیئر، یہ جتنے بھی ہیں آپ کی یہ کیا ہے؟ فیلنگز ہیں، یہ آپ کے ایموشنز ہیں. تو یہ ہیومن نیچر کا سب سے پہلا کریکٹرسٹکس ہے. اور کریکٹرسٹک ہے فیلنگز ہوتی کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ لو. اب ان لفظوں کو استعمال کرنے کے لیے اب یہ فیلنگز ہے، اب فیلنگ لو ہے فار ایگزامپل، اب لو آپ کیسے ایکسپریس کریں گے؟ آپ لفظوں کا سہارا لیں گے. آپ غصہ اپنا کیسے ایکسپریس کریں گے؟ آپ لفظوں کا سہارا لیں گے. آپ اس کے علاوہ مدر ہے وہ افیکشن کیسے شو کرے گی؟ یا اس کے علاوہ اگر والد صاحب ہیں وہ آپ کے اینگر کس طریقے سے ایکسپریس کریں گے؟ جتنی بھی فیلنگز ہیں انسان کی، جتنی بھی فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے کیا ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ جو ورڈز ہیں، اب ان ورڈز سے انسان کی سائیکالوجی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ انسان کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، کس کانٹیکسٹ میں استعمال کرتا ہے، کس پچ میں استعمال کرتا ہے، کس اس کی ساؤنڈ کی انٹونیشن کیا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. یہ کمپلیٹ میسج آپ تک پہنچاتا ہے کہ وہ کس اینگل سے یہ بات کر رہا ہے، وہ انسان کس طریقے سے یہ بات کر رہا ہے. تو یہ ہیومن نیچر کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے. فیلنگز کے کافی سارے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف میسیجز آر بینگ کنویڈ تھرو دس ورڈ اینڈ دیٹ از فیلنگ. فیلنگ سے آپ کے ہزاروں بلکہ کروڑوں میسیجز کنوے ہوتے ہیں. اور دوسرا ایلیمنٹ ہے سائیکالوجی. سائیکالوجی ہے کیا جی؟ ہیومن سائیکالوجی کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی the mental characteristics or attitude of a person or group. یہ جو انسان کی مینٹل کریکٹرسٹکس ہے، یہ جو انسان کا جو مینٹل فیچر ہے کہ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی جیسے آپ کہتے ہیں the psychology of child killers, the psychology of kidnappers. اب یہ کیا ہے جی؟ یہ اب جب آپ نے ورڈ استعمال کر لیا سائیکالوجی اب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سائیکالوجی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مینٹالٹی آف کڈنیپرز، چائلڈ کلرز. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ سائیکالوجی کس اس اینگل میں استعمال ہوا ہے؟ سائیکالوجی استعمال ہوا ہے مینٹالٹی کے لیے، مینٹل کریکٹرسٹکس کے لیے. اور آپ کے بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں؟ بیہیویئرز کے the way in which one person acts or conducts oneself, or especially it is related how he behaves in response to others actions. کہ بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کس طریقے سے اٹھتا ہے،
کیسے بیٹھتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, اس کے جو مورل ویلیوز ہیں, مورالٹی ہے, ایتھکس ہے. غرض یہ کہ آپ کے بیہیویئرز میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ آپ کے بیہیویئرز میں آتا ہے. اینڈ اٹ از شیئرڈ بائی all people. We all have different experiences of the humans in our life, and this is where the disputes begin. ہم ساری جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم ساروں کے ڈفرینٹ میننگز ہیں, ہم ساروں کے ڈفرینٹ جرنیز ہیں, ہم ساروں کے ڈفرینٹ گولز ہیں, ہم ساروں کے ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز ہیں. اب ان ڈفرینٹ گولز, ان ڈفرینٹ آبجیکٹیوز, ان ڈفرینٹ ایمز, ان ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز, اینڈ ان ڈفرینٹ journeys and different traveling and through different experiences. اب ان ساری ورائٹیز, ان سارے کنٹراسٹنگ آئیڈیاز, ان سارے کنٹراسٹنگ ایکسپیرینس کی وجہ سے ہم سب کی سائیکالوجی, ہم سب کی مینٹالٹی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اب چونکہ ہمارے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہیں, اس وجہ سے ہماری سائیکالوجی بھی ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پریکٹیکل ایگزامپل سے سیکھتے ہیں. Some people will tell you humans are good or bad. آپ کو کچھ لوگ کہیں گے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں, اور کچھ انسان آپ کو یہ کہیں گے کہ انسان بڑے اچھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ انسان بہت اچھے. اور predators, اور یہ کیا ہوتے ہیں, یہ جنگلی ہوتے ہیں, شکاری ہوتے ہیں, اور capable of great kindness. یا کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ انسان بڑا مہربان ہے, بڑا ہی polite ہے, بڑا ہی ایک اچھا بڑی اچھی کریچر ہے. اب یہ سارے کے سارے جو ویوز ہیں, یہ سارے کے سارے جو اوپینینز ہیں, یہ سارے کے سارے جو کمپلیمنٹس ہیں, یہ سارے کے سارے جو آرگومنٹس ہیں, these are colored by the influence of the people we know and what our culture and subcultures tell us. یہ سارا کا سارا ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ سارا کا سارا ہم نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے سیکھا ہے. یہ سارا کا سارا ہم نے لوگوں کے ساتھ, اس زمانے کے ساتھ, اس یونیورس میں رہتے ہوئے, اور یہ سارا کا سارا ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر سیکھا. یا یہ ساری باتیں ہم نے اپنے کلچر سے سیکھی ہیں یا دوسروں کے کلچر سے سیکھی ہیں, جن کو ہم سب کلچرز کہتے ہیں. اب یہ ہم نے کیسے سیکھی ہیں؟ ہم نے اپنے تجربات سے, ہم نے لوگوں کے تجربات سے, ہم نے زمانے سے, ہم نے اپنے کلچر سے اور لوگوں کے کلچر سے یہ سیکھی ہیں. اب اگر آپ ایک انسان فیلنگز کس طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے, وہ کن لفظوں کا سہارا لیتا ہے, یہ آپ کو پورے میسیجز کمیونیکیٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے فیشیل ایکسپریشن, اس کی باڈی لینگویج, اس کے ساتھ ساتھ اس کی پچ, اس کا جو ٹون ہے, اس کا جو لہجہ ہے, وہ کس انداز سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اپنی بات کو, وہ کس طریقے سے بول رہا ہے, یہ آپ کو کمپلیٹ میسیجز آپ تک پہنچائے گا. انسان کی سائیکالوجی کیا ہے کہ انسان اپنے کسی بھی فزیکل, چاہے وہ فزیکل ہے, چاہے وہ انٹرنل ہے, ایکسٹرنل اسٹیمولس ہے. سائیکالوجی کیا ہے؟ انسان انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیمولس کے ساتھ کس طریقے سے رسپانس کرتا ہے, یہ انسان کی سائیکالوجی ہے. کہ اس کے ساتھ جو اندر اس کے جنگ چل رہی ہے وہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اگر باہر کوئی جنگ چل رہی ہے وہ اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے, یہ انسان کی سائیکالوجی ہے. اور بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں؟ بیہیویئرز ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں, ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, یہ ہمارے بیہیویئرز ہیں. اور ہم نے کس طریقے سے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے اپنے کلچر سے, سب کلچر سے, اور اس کے علاوہ ہم نے زمانے سے سیکھا ہے. ایکسپلینیشن کرتے ہیں جی. اور اسکلز کی, اسکلز تو پہلے ہی ہم نے بتا دیا. اسکلز کم فرام دا ریکگنیشن اینڈ یوز آف ہیومن نیچر. اور میں نے بتایا کہ ابیلٹی ٹو یوز اور ابیلٹی ٹو ڈو سم تھنگ از کولڈ اسکل. اسکل کیا ہوتا ہے کہ ابیلٹی کسی بھی کام کرنے کی, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکل کہتے ہیں. اور یہ اسکلز کیسے آتی ہیں انسان کی؟ یہ اسکلز انسان جب اپنی نیچر کو, انسان اپنی جب کمیونٹی میں رہتا ہے, انسانوں میں رہتا ہے, گروپ آف پیپل میں رہتا ہے, تو یہ اسکلز انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنی سوسائٹی سے سیکھتا ہے, اپنی کمیونٹی سے سیکھتا ہے, اپنی ایٹماسفیئر سے سیکھتا ہے, اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. Okay, recognition human nature is the key element in making person feel important. آپ کس طریقے, ایک یہ جو پہچان ہے, دوسرے انسان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, دوسرے انسان کو پہچاننا, یہ کی ایلیمنٹ ہے ہیومن نیچر کا. یہ کی ایلیمنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا دوسرے کو. ریکگنائزنگ ہیومن نیچر the key element in making person feel important. آپ نے کسی دوسرے انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ how much you are important in our life.
So recognizing or identifying that person is very important, and that is very important. Rather, it is essential component of making person feel important. Okay, treat others the way you want to be treated. Treat others, आपको दूसरों के साथ ऐसा ही बर्ताव रखना चाहिए जैसा आप अपने साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके का रवैया मेरे साथ होना चाहिए. आपको बिल्कुल इसी तरीके का जो रवैया है वो दूसरों के साथ भी रखना चाहिए. So treat others the way you want to be treated. If you let people be, they will like you and they will let you turn on. Now these terminologies are very important. Beg and turn on. These two words, these two phrases are very important. How, if you let people beg, what does this mean? This means you are respecting others' opinion, you are respecting, you are giving prestige to other people. So this is important. जैसे कि आप अगर किसी एक इंसान को इज्जत दे रहे हैं, अगर आप किसी एक इंसान को इज्जत दे रहे हैं तो दिस विल दे विल लाइक यू, वो आपको पसंद करेंगे, वो आपको आपका जो इमेज है, आपका जो फीडबैक है, आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव होगी, बड़ी अच्छी होगी. और पीपल जो है और वो जो लोग हैं दे विल लेट यू टर्न ऑन एंड दे विल स्टार्ट प्रेजिंग अबाउट यू, और वो आपकी क्या तारीफ करना शुरू हो जाएंगे. If you let yourself big, this will make people laugh. और अगर आप अपनी तारीफें ही करते रहेंगे, अगर आप अपना आप ही बताते रहेंगे तो फिर क्या ये लोग, मैंने आपसे पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में अर्ज की कि लोग आपके बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं. लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं और लोग सिर्फ वही बातें पसंद करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं. तो आपको अपने बारे में बात नहीं करनी है और आपने आई इस्तेमाल नहीं करना बल्कि यू और योर इस्तेमाल है. इफ़ यू लेट योर सेल्फ बेग, दिस विल मेक पीपल लाफ, और ये लोगों को आपके लिए टर्न ऑफ कर देगा. इफ़ यू मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट, दिस विल एनहांस योर रिस्पेक्ट. इफ़ यू मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट, दिस विल एनहांस योर रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज. अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे, and this is respect, the element of respect, it is mutual. If you do respect, then you are respected. If you don't respect, then you are not respected. So the element of respect, it is mutual. So you need to keep in mind that do good, have good. This is a very common proverb that we have learned, that we have heard and came across multiple times. So do good, have good. So same is the case with this element, that is respect and prestige. So if you respect somebody, so in return he respects you. Okay, respect and admiration is very important to all of us because we all want to feel good for ourselves. ये जो तारीफ का एलिमेंट है, ये जो इज्जत का एलिमेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है. बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए कि हर एक इंसान ये चाहता है कि वो रिस्पेक्टेड हो और उसकी भी तारीफ की जाए, उसको इज्जत दी जाए और उसके अलावा उसकी तारीफ की जाए. तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो नेवर ट्राई टू फॉरगेट दिस थिंग दैट यू are supposed to admire, or you're supposed to appreciate the work done by somebody else. We just want to encourage, we just want to motivate that guy कि whatever you have done, that is really superb, or that is really appreciable, or that is really admirable. If we are praising or if we are admiring, this will let people turn on. How to master this art? अब आपने ये जो स्किल है ये सीखनी कैसे है, ये हमें स्किल सीखनी कैसे है? अब सबसे पहले है जी स्किलफुली लिसन टू दैम. अब लोगों को अगर वो बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? टैक्टफुली, स्किलफुली आपने क्या करना है? उनको सुनना है. अपलॉड एंड कम्प्लीमेंट पीपल, आपने उनकी तारीफ करनी है और उनको लफ्ज़ों के ज़रिए एहसास दिलाना है. यूज़ पीपल्स नेम एज ऑफन एज पॉसिबल, लोगों का या जिससे आप बात कर रहे हैं उसका नाम, उसको उसके नाम से मुखातिब करें, या कि आप उसको कहें हेलो, ओए भाईजान, अदरा, ओ हेलो
اس طرح کے القابات آپ جب استعمال کریں گے تو this will turn people off. Rather than using these words, I would request or I would plead کہ آپ نے یہ ورڈز استعمال نہیں کرنے ہیں، بلکہ پروفیشنلی بھی یہ آپ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا استعمال کریں، آپ اس کا نام استعمال کریں. آپ کہیں جی مسٹر جیمز، مسٹر ولیمز، مسٹر شیکسپیئر، اب جس طرح بھی ہے آپ نے اس کا نام لے کر اس کو بلانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہیلو، او بھائی جان یا بھائی اس طریقے کے وہ القابات آپ استعمال کریں تو بہتر اور سب سے جو الٹیمیٹ اور سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ اس کے نام سے اس کو مخاطب کریں. Who slightly before answering people. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کمیونیکیشن کے دوران یا اپنی کمیونیکیشن میں گیپ بھی رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 منٹ بولنا ہے اور آپ ایک سانس میں ہی سارا کا ساری اپنی بات کمیونیکیٹ کر دیں اور آپ کا وہ میسج بھی دوسرے تک کلیئر سے نہیں پہنچے گا اور آپ کا آئیڈیا ہے جو وہ بھی ویگ رہے گا. آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو ٹھہر کے آپ نے دوسرے سے گفتگو کرنی ہے، ٹھہر کر آپ نے اپنا میسج دوسرے تک پہنچانا ہے. Acknowledge people who are waiting to see to hear from you. اور ان لوگوں کو آپ نے ڈیفینیٹلی رسپونڈ کرنا ہے جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو رسپونڈ یا ان کو ویلیو ضرور دینی ہے. کیونکہ یہ ایک پازیٹیو جیسچر کا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یو ٹیک کیئر آف دیم، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں. ٹاک ٹو دیم اباؤٹ دیم اور ٹاک ٹو دیم، دس از ویری امپورٹنٹ، ٹاک ٹو دیم اباؤٹ دیم. آپ ان سے بات کریں ان کے بارے میں، وہ لوگوں آپ ان لوگوں سے بات کریں ان کے بارے میں. Use you and your to give people a feeling of importance. پھر آپ کون سے ورڈز استعمال کریں، you اور yours استعمال کریں ان کو عزت دینے کے لیے. Okay. Skillfully listen to the people. اب skillfully ہم لوگوں کو کیسے سنتے ہیں. Listening people is the best way to make them feel important. اب یہ جو صبر کا ایلیمنٹ ہے، listening skills is all about صبر. Listening skill is all about patience. اب جو سننے کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو لسننگ اسکل ہے، لسننگ کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ. جو ایک انسان سنتا ہے، دیکھیں میں نے کیا کہا، لسننگ پیپل از دا بیسٹ وے ٹو میک دم فیل امپورٹنٹ. جب یہ جو سننا ہے، آپ جتنا زیادہ سنیں گے، جتنا زیادہ برداشت کریں گے، وہ کیا ہوگا، وہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا. وہ دوسرے کے دل میں آپ کی جو ویلیو ہے، جو آپ کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھا دے گا. کیونکہ یہ جو صبر کا ایلیمنٹ ہے، یہ جو آپ جب صبر کرتے ہیں، آپ دوسرے کو سن لیتے ہیں، یہ دوسرے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے. جب یہ دوسرے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں آپ کے لیے سافٹ کارن آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. You are letting them know that you respect them and you value their opinion. اور جب آپ جواب نہیں دیتے ہیں اور جب آپ کراس آرگومنٹس نہیں دیتے ہیں، جب آپ آبجیکشن نہیں کرتے ہیں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ دوسرے کو اپنا یہ میسج اپنی خاموشی سے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے جو آرگومنٹس ہیں، جو آپ کے لفظ ہیں، جو آپ کے سینٹینسز ہیں یا جو آپ کی بات ہے، اس کی وہ عزت کرتے ہیں، اس کی وہ قدر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ویلیو کا وہ، آپ کے جو اوپینینس ہیں ان کا وہ احترام کرتے ہیں. It increases their opinion of you. اب یو کو دیکھیں میں نے کیپٹلائز کر کے لکھا ہے. اب یہ جو یو ہے یہ کیا ہے جی، یہ آپ کی عزت بڑھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو it is definitely important that they are giving you importance and consequently they respond you positively. اور اس کا ایونچولی اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس صبر کا جو رزلٹ ہے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو طریقے سے آپ کے سامنے آتا ہے. پازیٹیو طریقے سے آپ کے سامنے آنے سے کیا مراد ہے؟ پازیٹیو طریقے سے آپ کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ اس پیشنس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مثبت ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو ہوتا ہے. Failure to listen to people is the surest way to make people feel unimportant and make them feel like nobody. اور جب آپ کراس آرگومنٹس کرتے ہیں، اور جب آپ آبجیکشن کرتے ہیں، اور جب آپ کیا کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، جب آپ بحث کرتے ہیں،
اٹ از دا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں، اس میں تو کوئی اور 1 2 3 4 5% کوئی اور بات ہی نہیں ہے. اٹ از دا شیورسٹ وے. اور یہ قابل یقین اور یہ یقیناً ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کراس آرگومنٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ نیگیٹو سرکمسٹانسز کی طرف لے جاتا ہے. یہ آپ کو جو جتنے بھی ڈسٹرکٹفل ویز ہیں اس کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. اور دوسرا آپ جو میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے اس سے یہ کہ یو آر نو بڈی ان فرنٹ آف دیم، کہ آپ ان کے سامنے آپ کی امپورٹنس، آپ کی عزت زیرو ہے. یو آر نو بڈی ان فرنٹ آف دیم. اور it is likely to be happen that they are trying to convey this message that you are nobody, you are nobody. Okay, let's move to another point. Okay, remember everybody wants to feel like somebody. اور یہ بڑا آخری جو پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک بات یہ یاد رکھیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے لائک somebody. اب دیکھیں somebody اور nobody کا ایک پورا ایک رول ہے، ایک گرامر میں ایک پورا میسج ہے جو کمیونیکیٹ ہوتا ہے. somebody means somebody is a positive thing and nobody is negative. definitely ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ he should be respected, his point of view should be given importance. اور آپ نے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کو as somebody ٹریٹ کیا جائے، کہ اس کو he should be considered as somebody. Okay, the second point is applaud and compliment people. یہ جو پوائنٹس ہیں یہ میں کہاں سے ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ میں پوائنٹس یہاں سے ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ جو میں نے ابھی یہاں پر بتائے ہیں آپ کے ہاؤ ٹو ماسٹر دس آرٹ، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6، یہاں پر 6 ہیں. تو ہم نے یہ ڈسکس کیے، فرسٹ یہ ڈسکس کیا تھا skillfully listen to the people. اب جو سیکنڈ ہے وہ ڈسکس کریں کہ جی applaud and compliment people، کہ آپ نے تعریف کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کمپلیمنٹ کرنا ہے، ورڈز کے ذریعے اپنا میسج دوسروں تک پہنچانا ہے. People love to be appreciated. لوگوں کو یہ بہت پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، اور ہونا بھی چاہیے. people want to be appreciated. Love. Okay. What is this? Okay. People love to be appreciated. People love to be appreciated, love to be understood. People love to be appreciated, love to be understood. They like to be complimented. They love to be respected and valued. But when they deserve. اب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کو کمپلیمنٹس ملیں اور اس کے علاوہ ان کو محبت ملے، لیکن اونلی when. اب بٹ کو میں نے انڈر لائن کر کے لکھا ہے، بٹ کو میں نے ہائی لائٹ کر کے لکھا ہے، بٹ کو میں نے کیپیٹلائز کر کے لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں یہ میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اونلی when they deserve. آپ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کریں، ان کو سمجھیں بھی، ان سے پیار بھی کریں، ان کو کمپلیمنٹ بھی کریں اور ان کے ساتھ اچھے سے رہیں بھی، but only when they deserve. But only when they deserve. Sociologists say that. Sociologists کیا کہتے ہیں؟ It is the basic drive in every human, and it is the only natural for people to respond to those who admire and compliment them. Sociologists کہتے ہیں کہ یہ جو value, kindness اور respect کا جو element ہے, it is the basic human need. It is the basic human need. اور ہر ایک یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو سنا جائے، اس کو جو ہے نا respect ملے. تو it is the basic human need. Sociologists کیا کہتے ہیں کہ یہ basic human need ہے. اور جب بھی آپ کو کسی کو پازیٹیو فیڈ بیک، کسی کے ساتھ آپ اچھے سے بات کرتے ہیں، اچھے سے آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کو وہ پازیٹیو طریقے سے ملتے ہیں، یا آپ کے ساتھ وہ پازیٹیو طریقے سے بات کرتے ہیں، یا اس کا جو رسپانس ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. موسٹ آف اس آر آئی اورینٹیڈ. ہم میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آئی اورینٹیڈ ہے. آئی اورینٹیڈ کا کیا مطلب ہے؟ اپنی میں رہتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ تھنک ویری مچ اباؤٹ ادر پیپل. اور ہم زیادہ تر لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی ایگو میں رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی مستی میں مست رہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں دوسروں کو یا دوسروں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وی ڈونٹ ریئلی اپریشیٹ پیپل. ہم لوگوں کو اپریشیٹ
نہیں کرتے, it doesn't mean that they don't deserve a bit of applause, but nobody wants to wish them out. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں, we don't really appreciate, ہم لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی جو ہے اگر وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں تب بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. اور جب ہم اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کے بھی نیگیٹو سرکمسٹانسز یا اس کا بھی نیگیٹو آؤٹ پٹ آتا ہے. Observation and listening will verify the rareness of applause and compliments. اب observation اور listening یہ کیا ہے, یہ ویریفائی کرتا ہے, یہ بھی ایک قسم کی پازیٹیو جیسچر ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ جی آپ ان کو سن رہے ہیں, آپ آبزرو کر رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے جی گولڈن ورڈز کیا ہیں جی, ایکسپرٹس who want something will first pay a sincere compliment and then make their request. It works not single time but every time. گولڈن ورڈز کے ایکسپرٹ وہ لوگ ہیں اور قابل اعتماد وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے یا کچھ بھی بولنے سے پہلے کیا ایک سنسیئر یا ایک اپریشیٹ یا ایک ایڈمائریبل کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اب وہ کمپلیمنٹ کیا ہے, اور یہ کمپلیمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ ناٹ اونلی ورک سنگل ٹائم, یہ صرف ایک دفعہ کام نہیں کرتا بلکہ یہ ہر وقت کام کرتا ہے, بلکہ اٹ ورکس اوور دا ٹائم. اوکے, یوز پیپلز نیم ایز اوفن ایز پاسبل, لوگوں کو نام سے مخاطب کریں as often as possible. Attach names to your sentences and include names frequently. آپ نے لوگوں کو ان کے نام سے مخاطب کرنا ہے as soon as possible یا as often as possible. آپ نے لوگوں کو ان کے نام سے مخاطب کرنا ہے. اب یہ بھی ایک پازیٹیو طریقہ ہے, یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں, وہ جب نام سے مخاطب کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو کیا کرتے ہیں, نام سے مخاطب کریں. We all have wish, ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے. کیا خواہش ہوتی ہے, we want to be treated as an individual. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک انڈیویجول ٹریٹ کیا جائے, نہ کہ ایک جو ہے نا ایک گروپ آف ایلیمنٹ یا ایک گروپ میں جو ہے نا ہمیں ٹریٹ کیا جائے. اب وہ گروپ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ گروپ میں جب کسی کو تصور کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کسی کو گروپ میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک انڈیویجول کی ایک امپورٹنس نہیں ہوتی ہے, اس انڈیویجول کی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے, اور کیونکہ وہ سارے گروپ میں آپ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جب گروپ کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک انڈیویجول کی جو ایک انفراد ایک پرسن کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور ہم ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایز انڈیویجول ٹریٹ کیا جائے. But what makes us different from others is the most individual thing, and that is we own our name. اب ہمارا نام ہماری ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, ہمارا نام ایک ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے, اور اس سے ہم کیا ہوتا ہے, اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ایک پہچان ملتی ہے, ہماری ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, تو ہم اس چیز کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ہم اس چیز کو ویلیو دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی گڈ مارننگ, آپ کہتے ہیں تھینک یو احمد, گڈ مارننگ, تھینک یو احمد, اٹ واز پلیئر میٹنگ یو علی, کہ اس نے آپ کو گڈ مارننگ کہا. یہ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں جی گڈ مارننگ, تھینک یو احمد. جب آپ نے اس کو نام سے مخاطب کر دیا, جب آپ نے اس کو نام سے مخاطب کیا تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ریزن ہے, ڈیفینیٹلی ایک کوز ہے, ڈیفینیٹلی یہ ایک طریقہ ہے دوسرے کو مخاطب کرنے کا اور دوسرے کو عزت دینے کا ایک طریقہ ہے. Pause slightly before answering people, اور آپ نے اپنی کمیونیکیشن سے تھوڑا ڈیلے رہ کر یا آہستہ سے بولنا ہے تاکہ آپ کا میسج کلیئر ہو. This is an excellent psychology and the finest of the highest rank. اب ہائیسٹ رینک میں سے یہ فائنسٹ ایک طریقہ ہے اور ایکسیلنٹ سائیکالوجی ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن میں کیا پازز ہوں. جیسا کہ آپ کہتے ہیں you give them impression that their question was intelligent, which means you have welcomed their questions. اب جیسا کہ آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, آپ تھوڑی دیر سوچتے ہیں جواب دینے سے پہلے. اب اس جواب دینے سے پہلے یہ جو سوچنا ہے یہ مجھے یہ میسج پہنچا رہا ہے کہ آپ نے میں نے جو سوال کیا ہے وہ انٹیلیجنٹ کوسچن تھا,
وہ انٹیلیجنٹ کوشچن تھا، اور آپ نے میری عزت یا میرے سوال کو سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے، نہ کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کا جواب دیا ہے۔ جب آپ اپنا جواب سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، جب آپ اپنا جواب سوچ سمجھ کر یا پوز کر کے دیتے ہیں، تو یہ میسج مجھ تک پہنچتا ہے، یا یہ میسج آپ کے اسپیکر تک پہنچتا ہے کہ آپ نے ان کی بات کا جواب سوچ سمجھ کر دیا۔ but by answering immediately، اور اگر آپ immediately with no time with no delay اگر آپ جواب دے دیں، you do opposite and you create the impression that you did not think over their words and causing them feel brushed off۔ اور اگر آپ opposite، اور اگر آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ without thinking آپ جواب دے دیتے ہیں، آپ بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بڑے نیگیٹو سرکمسٹانسز یا اس کا بڑا نیگیٹو فیڈ بیک آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کی بات کو جواب دے دیا۔ When you pause before answering to people's questions, you increase their self-esteem۔ اور جب آپ رکتے ہیں تو روک کے جواب دیتے ہیں، تو آپ دوسرے کو ڈیفینیٹلی اس کے پوائنٹ آف ویو کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ Acknowledge people who are waiting to see to hear from you۔ اور ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی آپ نے عزت دینی ہے جو آپ سے سننا چاہ رہے ہیں، یا وہ جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یا جو آپ کے منتظر ہیں۔ Let other people know that you know that they are waiting for you۔ اور لوگوں کو یہ احساس دلائیں، لوگوں کو یہ بتلائیں، ان تک یہ میسج کمیونیکیٹ ہو کہ آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ جی وہ لوگ جو کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان کو ریسپانس کرو۔ اور ان لوگوں کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی وی or I care about you people those who are waiting for me or us۔ Okay, when you are acknowledging people you are treating as somebody۔ اور جب آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ویلیو کرتے ہیں، یا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ایز somebody ٹویٹ کر رہے ہیں۔ People are always easier to deal with when they are acknowledged۔ اور جب آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں، ان کو سمجھنا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ گفتگو شنید کرنا، یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ Okay, next point is we have to Okay, very interesting quotation۔ We have 2 ears and 1 mouth۔ کہ اللہ نے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں اور ایک منہ دیا ہے۔ So we should listen more than speaking۔ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں اور ایک منہ دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں زیادہ سننا ہے اور کم بولنا ہے، اور ویسے بھی کم بولنا دانائی ہے۔ اوکے، یوز یو اینڈ یور while talking۔ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ یو اور یور کا استعمال کرنا ہے اپنی کمیونیکیشن میں، اور جب یو اور یور کا استعمال آپ اپنی کنورسیشن میں کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں۔ When you use I, me, my and mine, you in fact make yourself more important than your listener۔ اور جب آپ possessive pronouns استعمال کرتے ہیں، جو کہ میں نے استعمال کیے ہوئے ہیں یہاں پر I, me, my and mine، آپ کو سمجھانے کے لیے، جب آپ یہ ورڈز استعمال کرتے ہیں، جب آپ نے یہ سارے pronouns استعمال کیے، تو تب آپ کیا دوسرے کو لیس امپورٹنس دے رہے ہیں، اور آپ کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ لوگوں کو پسند بالکل نہیں ہوتا۔ Listen with curiosity۔ آپ ایک پیشن کے ساتھ دوسرے کو سنیں۔ Listen with curiosity, speak with honesty۔ Listen with curiosity and speak with honesty۔ آپ پیشن کے ساتھ دوسرے کو سنیں اور ایمانداری کے ساتھ بولیں۔ Act with integrity۔ اور آپ نے ایکٹ کیسے کرنا ہے؟ ایکٹ آپ نے سنسیئر طریقے سے کرنا ہے۔ Act with sincerity، and sincerity is the quality of being sincere۔ The greatest problem with communication is we don't listen to understand۔ ہماری کمیونیکیشن کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جی ہم سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ We don't listen to understand، we listen to respond، we listen to reply۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی کسی کو اگر سنتے ہیں تو ہم اس وجہ سے نہیں سنتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ لیں اس کی بات کو، بلکہ ہم اس لیے سنتے ہیں
کہ اس کو جواب دے سکیں. When we listen with curiosity, اور جب ہم اپنے پیشن کے ساتھ کسی دوسرے کو سنتے ہیں, we don't listen with the intent to reply. اور جب ہم curiosity, جب ہم passion, جب fondness کے ساتھ ہم کسی کو سنتے ہیں تو تب ہمارا مقصد کبھی بھی اس کو جواب دینا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم شوق سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں. We listen for what's behind the words. اور پھر ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے, ہم سننا چاہتے ہیں کہ ان لفظوں کے پیچھے کیا ہے, ان لفظوں کے پیچھے کون سا میسج ہے, ہم وہ سننا چاہتے ہیں. Okay, animations. Okay, great. 7 effective ways to make others feel important. There are 7 effective ways. 7 effective ways ہیں جس سے آپ اپنی کمیونیکیشن کو یا آپ دوسرے انسان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ جی وہ آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلا کیا جی, آپ اس کا نام لیں. یوز دیئر نیم, یوز پیپلز نیم, آپ اس کو اس کے نام سے مخاطب کریں. دوسرا کیا ہے جی, ایکسپریس سنسیئر گریٹیٹیوڈ. آپ سنسیئر, آپ پولائٹ, آپ ہمبل, آپ کائنڈ طریقے سے ان کے ساتھ ملیں. اور تیسرا کہ ڈو مور لسننگ دین ٹاکنگ. زیادہ سنیں اور کم بولیں, زیادہ سنیں اور کم بولیں. ٹاک مور اباؤٹ دیم دین اباؤٹ یو. آپ ان کے بارے میں زیادہ بات کریں اور اپنے بارے میں کم بات کریں. بی اتھینٹکلی انٹرسٹڈ. آپ کی کمیونیکیشن, آپ جو بول رہے ہیں وہ اتھینٹک ہونا چاہیے, وہ والد ہونا چاہیے, وہ سالڈ ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو سننے کا شوق رکھیں. Be sincere in your praise. اور لوگوں کی تعریف کرنے میں کبھی کنجوسی نہ کریں. اگر if somebody deserves appreciation, he should be appreciated. اگر لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے, ان کو عزت دی جائے, ان کو احترام, ان کی باتوں کا احترام کیا جائے, تو آپ ان کی تعریف کرنے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کریں. show them you care. اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے بارے میں یا ان کی خدمت یا ان کی کیئر کرتے ہیں. یہ ایک بڑی زبردست پوئم ہے جو رائے ٹی بینٹ جو پارلیمنٹیرین رہ چکی ہیں, ان کی ایک پوئم ہے The Light in the Heart. Don't just, کتاب The Light in the Heart سے لی گئی ہے. Don't just learn, experience. صرف لرن اگر سیکھیں نہیں بلکہ اس کو ایکسپیرینس کریں. Don't just read, absorb. آپ صرف اور صرف پڑھیں نہیں, سمجھنے کی, انڈرسٹینڈ اور ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کریں. Don't just change. صرف خود نہ چینج ہو جائیں بلکہ زمانے کو بدلنے کی کوشش کریں. Don't just relate, advocate. صرف آپ ریلیٹ مت کریں, مطابقت مت بتائیں, بلکہ آپ کیا کریں, آپ اس کا ڈیفینس بھی کریں. Don't just promise, prove. صرف اور صرف وعدے نہ کریں بلکہ آپ وہ ثابت کر کے بتائیں. Don't just criticize, encourage. صرف criticize نہ کریں بلکہ آپ encourage کریں. Don't just think. صرف سوچیں مت, غور کریں. Don't just take, give. صرف لینے کی عادت آپ مت رکھیں بلکہ آپ دینے کا جذبہ بھی پیدا کریں. Don't just see, feel. صرف دیکھیں نہیں بلکہ آپ محسوس بھی کریں. Don't just dream. صرف خواب نہ دیکھیں بلکہ کچھ کر کے بھی دکھائیں. خواب نہ دیکھیں. Because dreams without goals are only dreams. Don't just hear, listen. صرف سنیں نہیں بلکہ توجہ سے سنیں. Don't just talk, act. بلکہ صرف باتیں نہ کریں بلکہ آپ عمل کر کے بتائیں. Don't just tell, show. صرف بولے نہیں بلکہ وہ شو کر کے بتائیں. Don't just exist, live. Don't just. اور آخری سینٹنس ایک کوٹیشن مجھے آسکر وائلڈ کی یاد آ گئی. آسکر وائلڈ کہتے ہیں کہ جی it is the rarest thing that it is rarely happens that most of us are it rarely happens that we are living. Most of us are existing. کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. جینا یا جو زندگی گزارنا ہے وہ بہت کم لوگوں نے سیکھا ہے. Thank you for listening attentively. And in the end, I would like to tell you that if you guys have any question,
related to this lecture or related to previous lectures or related to grammar or related to personality development or related to English language, you can ask me in the comment box and I will definitely be responding. And in the end, I would like to request you guys to subscribe my channel and do give your valuable feedback in the form of comments, and I do appreciate it, and I hope that you would have enjoyed my lecture. Thank you very much. God bless you all. Allah Hafiz. See you in next lecture.